اپنا جائزہ لو کہ آخرت کے لیے کیا کر کے رکھے ہو. اب تک جو زندگی گزری نا، ساری پلاننگ، ساری منصوبہ بندیاں دنیا ہی کے لیے رہی کیا؟ کبھی تکیے پر سر رکھنے سے پہلے ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھو، اگر ابھی رب العالمین کی طرف سے بلاوا آ گیا، میرے توشے میں آخرت کے لیے میں نے کیا رکھا، کیا تیار کر رکھا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ. ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آخرت کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے. بھائیو جائزہ لو، اپنی زندگی میں کچھ ایسی نیکیاں کرو کہ ان نیکیوں کو جب بھی یاد کرو تو دل ٹھنڈا ہو جائے. ان نیکیوں، ایسی کچھ نیکیاں کر لو کہ جب بھی ان نیکیوں کو یاد کرو تو تمہیں لگے کہ بِإِذْنِ اللہ حشر کی عدالت میں یہ نیکیاں ہمارا بیڑا پار کریں گے. ایسی کچھ نیکیاں کر لو. نوجوان دیندار ہو جا، نمازی بن جا. ہاں نہیں، شیطان تھپکیاں دیتا ہے، ابھی تو زندگی کا سفر باقی ہے. پورا کیلکولیشن کہاں تک لگاتے ہیں؟ بڑھاپے تک. کہ ابھی تو ہم بہت چھوٹے ہیں، ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو ادھیڑ عمر آئے گی، بڑھاپا آئے گا. بہت دور ہے، دور ہے. آپ غور کیجیے، جہاں بھی قیامت کی بات آ رہی ہے، قیامت کی شدت کی بات آ رہی، آیت کا آغاز ہو رہا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیونکہ وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں کھڑے ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے. زندگی کی ایک ایک قول و عمل کا جواب دینا ہے. تمہارے اعضاء و جوارح نے کیا کچھ کیا، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. تمہاری زبان نے کس کس کو تکلیف دی، کیا کیا کہا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. زندگی میں کس کس پہ تم نے ستم ڈھائے، ظلم کیے، حق مارے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں جواب دینا ہے. زندگی میں جو حرام کاریاں کی، زیادتیاں کی، جو کچھ بھی کیا ہے، حساب بے باک ہونے والا ہے. احکم الحاکمین کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. دنیا بھلے سے تمہاری گزر جائے، دنیا تمہارے ظلم پہ روک نہ لگائے، دنیا میں تمہاری زیادتیوں پہ کوئی تم سے سوال نہ کرے کہ بڑے اثر و رسوخ والے تھے، بڑی پہنچ تھی، بڑے عہدیدار تھے، بڑے منصبدار تھے، ظلم پر ظلم کیے جاتے رہے، حق مارتے رہے، پر احکم الحاکمین کی عدالت سے بچنے والے نہیں ہو. تم احکم الحاکمین کی عدالت سے بچنے والے نہیں ہو. اسی لیے کہا اتقوا اللہ، ہر جگہ کا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن من فلا یرا الا ما قدم وینظر ایسر من فلا یرا الا ما قدم. پیارے نبی نے کہا، لوگوں، حشر کا وہ دن آنے والا ہے جب تم میں سے ہر شخص سے اللہ ڈائریکٹ بات کرے گا. بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، بندے اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا. رب کے سوالات ہوں گے، بندے کے جوابات ہوں گے. اللہ سوال کرے گا، بندہ پریشان ہو کر دائیں دیکھے گا، سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا. بندہ پریشان ہو کر بائیں دیکھے گا، سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا. آپ نے کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں نارے جہنم سے بچ جاؤ، بھلے سے آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی صحیح، آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی صحیح. اس دن کے آنے سے پہلے صدقہ کر کے اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچانے کا سامان کرو. تو اللہ نے کہا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو. اور تمہیں ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے. دو باتیں، بڑی باتیں اس میں کہی گئی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تمہیں ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے آنے والے کل کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے. پہلی بات یہ کہی گئی، اپنا جائزہ لو کہ آخرت کے لیے کیا کر کے رکھے ہو. اب تک جو زندگی گزری نا،
ساری پلاننگ، ساری منصوبہ بندیاں دنیا ہی کے لیے رہی کیا؟ کبھی تکیے پر سر رکھنے سے پہلے ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھو، اگر ابھی رب العالمین کی طرف سے بلاوا آ گیا، میرے توشے میں آخرت کے لیے میں نے کیا رکھا، کیا تیار کر رکھا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آخرت کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ صحابی آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ متی الساعۃ، اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ سوال ایک ایسی چیز کے بارے میں تھا جس کا علم نہ انبیاء کے سردار کو ہے، نہ فرشتوں کے سردار کو۔ قیامت کا حتمی علم کہ وہ کب آئے گی رب العالمین کے سوا وہ کوئی جانتا نہیں۔ تو صحابی وہی سوال کر رہے تھے متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، وہ چاہے جب بھی آئے پہلے یہ تو دیکھ لے کہ اگر وہ آ گئی تو اس کے لیے تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ بھائیو جائزہ لو، اپنی زندگی میں کچھ ایسی نیکیاں کرو کہ ان نیکیوں کو جب بھی یاد کرو تو دل ٹھنڈا ہو جائے۔ ان نیکیوں، ایسی کچھ نیکیاں کر لو کہ جب بھی ان نیکیوں کو یاد کرو تو تمہیں لگے کہ بِإِذْنِ اللہ حشر کی عدالت میں یہ نیکیاں ہمارا بیڑا پار کریں گے۔ ایسی کچھ نیکیاں کر لو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دوسری بات یہ کہی گئی قیامت کو لے کر، تم میں ہر شخص کو دیکھنا چاہیے آنے والے کل کے لیے۔ قیامت کے سلسلے میں کہا جا رہا کل، یہ کل ہے، یہ سمجھ رہے، آنے والا کل ہے یہ۔ کیوں؟ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، شیطان یہ فریب دیتا ہے، ارے ابھی دور ہے، دور ہے، دور ہے، قیامت بہت دور ہے، موت بہت دور ہے۔ گنہگاروں کو، عاصیوں کو، خاطیوں کو شیطان اطمینان کی نیند سلاتا ہے تھپکیاں دے کر۔ سود میں مبتلا ہیں، ارادہ ہوتا ہے چھوڑیں گے، ارے ابھی تو زندگی شروع ہے نا، ابھی تو میں 35 سال کا ہوں، ابھی تو میں 40 سال کا ہوں۔ نوجوان دیندار ہو جا، نمازی بن جا، ہاں نہیں، شیطان تھپکیاں دیتا ہے، ابھی تو زندگی کا سفر باقی ہے۔ پورا کیلکولیشن کہاں تک لگاتے ہیں؟ بڑھاپے تک، کہ ابھی تو ہم بہت چھوٹے ہیں، ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو ادھیڑ عمر آئے گی، بڑھاپا آئے گا، بہت دور ہے، دور ہے۔ یہ مومنانہ سوچ نہیں۔ مومنانہ سوچ کیا ہے؟ قیامت چاہے جب آنے والی ہو، اسے آنے میں سینکڑوں سال ہو، اسے آنے میں 1000 سال ہو، مومنانہ سوچ یہ ہے کہ یہ آنے والا کل ہے، یہ اور یہ بہت قریب ہے، یہ اس کے لیے تیاری یہ سمجھ کے کرو کہ آنے والا کل قیامت ہے۔ اور اس میں یہ بھی معنی ہے کہ قیامت کا آنا کتنا یقینی ہے، آج کے بعد کل کا آنا جتنا یقینی ہے، قیامت کا آنا بھی اتنا یقینی ہے۔